सस्ती चीनी फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए, कीमतें बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी 115 से 120 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट 89 रुपए मुकर्रर है, जबकि घी 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम और ताजिर क्या कहते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में किसी जगह पर भी सरकारी नरखों पर चीनी फरोख्त नहीं की जा रही। दुकानदारों ने मनमानियां शुरू कर दी। कोई 110, कोई 115 तो कोई फ्री हैंड होने की वजह से 120 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त कर रहा है। मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये इसकी रिड्यूस होगी प्राइस, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये ऊपर क्यों जा रही है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो अप जा रही हैं और डे बाय डेज अप जाई जा रही हैं। ये आम बंदा जो है, जो मजदूर तबका है हमारा, वो उसके तो कंट्रोल से बाहर हो रही है। बाकी जो अफोर्ड करने वाले हैं उनको तो पता भी नहीं इसका रेट क्या है, कहाँ तक जा रहा है। इंतजामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। घी बुलंद तरीन सतह 324 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। ताजिर बढ़ती महंगाई में कसूरवार हुकूमत को ठहराते हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को काबू करने की अपील की है। स्टोर से कहीं पे भी चीनी नहीं मिल रही। अब दुकान पे बात की जाए तो वहाँ पे ना 15 रुपये 115 रुपये केजी दे रहे हैं। महंगाई तो जैसे यानी कि ख्वाब दिखाए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आवाम जौन सी है वो महंगाई में पिसती चली जा रही है। जी यही है कि चीनी मैं भी अभी चीनी लेने आया हूँ और वो भी चीनी वो कह रहे हैं कि नहीं है, और अगर मिलती भी है तो 1 किलो वो भी 120 125 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। और हुकूमत को चाहिए कि जो ये माफिया इसके ऊपर हाथ डाले, इनको पकड़े। जो बड़े अपना स्टोर्स हैं इनको पकड़ें और ये छोटी दुकानों के ऊपर ना आएँ। जो ये पकड़ते हैं छोटी दुकानों को, बड़ी दुकानों को पकड़ें। हर सुबह अशिया खुर्दनोश के रेट गुज़िश्ता रोज से मुख्तलिफ और ज्यादा होते हैं। ऐसे में तनख्वाहदार तबका, जो तादाद में कारोबारी हजरात से कई गुना ज्यादा है, का गुजारा मजीद मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जंग और चिनौट में शहरी चीनी की मिठास से दूर हो गए। शहरी महंगी और गैर मायारी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। घी 350 रुपए से तजावुज, शदीद कर्ब में मुब्तला। कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। जंग में इंतजामिया चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने में नाकाम हो गई। शहरी चीनी की मिठास से दूर हो गए। चीनी का एक्स मिल रेट 10,200 रुपए हो गया। शहर और गिरदोनवाब में चीनी 110 से 115 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी के तहत चीनी फराहम करने में नाकाम रही है। जहाँ चीनी 85 रुपए किलो में दस्तयाब तो है, लेकिन चीनी इंतहाई बारीक और गैर मियारी है। भाई की करिए, भाई गरीब बंदे हैं, ऐसी छोटे छोटे बच्चे हैं, रेड़ा चलाने की दिहाड़ी लगती, कभी नहीं लगती। चीनी का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया, घ्यो का रेट बढ़ गया। अभी कितने जाइए दसो। हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये अपील है कि ये जो चीनी के रेट दिन ब दिन अरूज पे जा रहे हैं, इस पे कंट्रोल किया जाए। चिन्नौट में भी हालात मुख्तलिफ नहीं, जहाँ चीनी 115 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरी बेबस है, जबकि घी 350 रुपए किलो से भी तजावज कर गया। शहरी कहते हैं अशिया खुर्दनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे से परेशान है। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। बहुत महंगी है जी, चीनी भी बड़ी महंगी है, घ्यो भी बड़ा महंगा है। गरीब बंदा ले ही नहीं सकता, बहुत मजबूर है। दुकान ते आ गए, दुकानदार भी बड़े मजबूर है, गाहक लैन वाले भी बड़े मजबूर है। बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए चीनी का, घ्यो का बहुत ज्यादा रेट बढ़े हुआ। गरीब बंदा जो बहुत ज्यादा परेशान है इस मामले ਦੇ। इमरान खान साहब चाहिए तो कोई नोटिस लैन, कोई ना कोई हल कढ़न। बढ़ती महंगाई से मुतवस्सित तबका शदीद कर्ब में मुब्तला है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों के इस्तेहकाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास और साथी रिपोर्टर बाबर मुनीर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद दर्जा हरारत कम होने से डेंगू और के वार इस वक्त मजीद तेज होने का खदशा है, जबकि एसी सदर उमर मकबूल ने डेंगू के हॉटस्पॉट्स की सख्त सर्विलेंस का हुक्म दे दिया है। लार्वा मिलने पर मुकदमा दर्ज और अमलाक भी सील की जाएं। इजलास में शरीक अफसरान को तलकीन। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज फैसलाबाद दर्जा हरारत कम होने से डेंगू के वार मजीद तेज होने का खदशा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिमझिम कभी कभी हो रही है और जिसके सबब दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हो रही है। और ये दिन जो हैं डेंगू के हवाले से और उसकी अफजाइश के हवाले से खासे मौजू हैं। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की सदारत में तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुतल्लिका नुमाइंदे भी मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा, अभी तक कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और आइंदा का क्या लाहे अमल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब की खुसूसी हदायत थी और इसके अलावा जो हमारी वीकली मीटिंग्स जो हैं वो टर्क की हो रही हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पे अपने 5-6 जो मुख्तलिफ महकमे उनकी एक टीम बनाई है, उनको मिल के जो है तो हम इंस्पेक्शंस करते हैं। जहाँ पे भी रूल्स की और कंडीशन की इवैल्यूएशन मिलती है
ان کے اوپر جو ہے ہم بلڈنگ کو سیل بھی کرتے ہیں, ان کو FIR بھی کرتے ہیں, ڈپینڈز اپون دا نیچر آف دا وائلیشن. تو ابھی تک جو ہے ہم نے تقریباً 20-22 کے قریب جو ہے مقدمات پچھلے 1 ماہ میں جو ہے وہ رجسٹر کروائے ہیں. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود کے طور پہ جو ہے ایفرٹس کریں, کیونکہ یہ جو مرض ہے اسے انسان اپنے ارد گرد کی صفائی سے بچ سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے میڈیا کا بہت اچھا رول رہا ہے اور انہوں نے کافی اویئرنیس دی ہے, تو کافی امپروومنٹ بھی ہے. تو کوشش بھی یہی ہے کہ اللہ جو ہے فیصل آباد کو اس وبا سے بچائے. جی بالکل, اب شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ارد گرد کہیں پر پانی نہ رکنے دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رمضان, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر فیاض ماحول کے حکم پر کورونا ویکسینیشن کی خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے. 15 روز کے دوران ضلع بھر میں ویکسینیشن کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے 85 یونین کاؤنسلز میں 510 ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی. بات کریں گے مبشر حسن نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مبشر, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ضلع جھنگ کی 85 یونین کونسلوں میں پولیو مہم اختتام پذیر ہو چکی ہے اور محکمہ صحت جھنگ نے کل سے ایک نئی اسائنمنٹ پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 15 روز کے دوران جو ہے وہ ضلع بھر میں کلین سویپ کیا جائے گا اب ویکسینیشن کے حوالے سے, تاکہ شہری جو ہے وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوا سکیں. اسی حوالے سے CEO ہیلتھ ڈاکٹر سیر اصغر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر, آپ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر آپ لوگوں نے پولیو مہم میں کتنے بچوں کو قطرے پلائے اور کل سے آپ ایک نئی اسائنمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, اس میں ایسا کیا نیا ہوگا جس سے جو ویکسین کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری 5 دن کی پولیو کی کیمپین تھی, اس میں 4,21,000 کا ٹارگٹ تھا, جو کہ ہم نے آلموسٹ آج 5واں دن مکمل کیا, تقریباً 100% ہم نے کور کر لیا ہے. اس کے علاوہ کل سے ہم نے 15 دن کا ایک پلان بنایا, ایک کمپین کی شکل میں ہم نے کرونا ویکسینیشن لگانے کا پلان بنایا پورے 15 دن کا, جس میں ہر یونین کونسل میں ہماری 2 ٹیمیں جائیں گی. تقریباً 510 لوگ ہمارے موبائل ٹیموں کی شکل میں موو کریں گے. اس کے علاوہ 59 BIUs پہ بھی ہماری فکس سینٹر ہوں گے, RAC 10 ہے ہمارے, ان پہ بھی فکس سینٹر ہوں گے, THQs 4 ہیں اور ایک DHQ, ان سب پہ ہمارے فکس سینٹر یہ 24/7 چلیں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا میکسیمم کوشش ہے کہ ہم پورے ضلع کو ہم 15 دنوں میں سویپ کریں گے, تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنی ویکسینیشن کو مکمل کریں لوگوں کی. جی شکریہ. سر, یہ موبائل ٹیم میں کام کس طرح کریں گی, گھر گھر جائیں گی, کس طرح لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں گی کہ وہ ویکسین لگوائیں؟ موبائل ٹیم میں ہماری کسی 2-3 گلیوں کا ایک جیسے ایک دن 2-3 گلیاں فکس کریں گی, وہاں جا کے کسی ایک سینٹر پہ بیٹھ جائیں گی, وہاں سے اعلانات مسجد میں کرائے جائیں گے. ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور باقی ہماری فیلڈ ٹیم ہے, وہ گھروں میں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے ان لوگوں کو کہہ کے سینٹر پہ لے کے آئیں گے جہاں پر ہم نے کٹ اسٹیشن لگایا ہوگا, تو وہاں پر بیٹھ کے ویکسینیشن ہوگی. ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن یہ جیسے پولیو کی ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتی. جی بالکل, 500 سے زائد ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ مہم میں حصہ لیں گے اور 15 روز کے اندر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورا جو ضلع ہے وہاں پر لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی, تاکہ شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے. تاہم محکمہ صحت نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ کرونا ویکسین. اسلام آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سب رجسٹرار دفاتر اور ایک خدمت مراکز پر 1 ونڈو رجسٹریشن اور انتقال جائیداد سروسز کی فراہمی شروع کرنے کا فیصلہ. سائل کو فوری رجسٹری کا حصول ممکن ہو سکے گا. بات کریں گے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ عبدالرحمان, آگاہ کیجیے گا. جب بات کی جائے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سب رجسٹرار آفس اور ای خدمت مراکز کو مزید اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا. مزید یہاں پر ذمہ داریاں تفویض کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے, اور اس میں جو 1 ونڈو آپریشن ہے, 1 ونڈو رجسٹریشن ہے, اس کے علاوہ جو انتقال فیس ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہو سکے گی, اور اس کے علاوہ جو فوری طور پر رجسٹری کا حصول ممکن بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ یہاں پر سب رجسٹرار آفس میں اور اس کے علاوہ جو ای خدمت مراکز ہے وہاں پر 1 ونڈو رجسٹریشن بھی ہو جائے, اور وہاں پر جو انتقال ہے وہ بھی پاس ہونا چاہیے, اور فی الفور جو سائل ہے اس کو رجسٹری اس کی ملنی چاہیے. جو بھی ریکوائرڈ اس کی چیزیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ملنی چاہیے, تاکہ کام میں بھی تیزی آ سکے. اور اس کے علاوہ جو ڈیلنگ پروسیس استعمال کیا جاتا ہے, ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں, اس کی حوصلہ اور لوگوں کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس پر اعتماد بحال. ٹھیک ہے عبدالرحمان, بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے. ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کمیٹی قائم کر دی ہے. مزید جانیں گے عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمیر, آگاہ کیجیے گا. جی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ پر ملازمت کرنے والے ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے کہ FBI نے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کی مستقلی کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جس کی سربراہی گریڈ 20 کا افسر کرے گا. اسی طرح ایسے وہ تمام ملازمین جو کہ
डेली वेजिस पर काम करते हैं तो उनका माहिदा भी रिवाइज किया जाएगा और वो मज़ीद आगे अपना जो काम डेली वेजिस की बुनियादों पे है वो जारी रख सकेंगे। इस हवाले से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो कि आइंदा के इजलास में ऐसे वो तमाम मुलाजमीन जो कि गुज़श्ता 5 साल या उससे ज़ायद अरसे से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो उनकी मुस्तकली के लिए मामलात का जायज़ा लिया जाएगा, जिसके बाद ये कमेटी सिफारिशात तैयार करके बोर्ड को भिजवाएगी और उन तमाम मुलाजमीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनकी मुस्तकली के लिए उन सिफारिशात की रोशनी में लाहे अमल तय किया जाएगा। इसी तरह वो तमाम मुलाजमीन जो कि डेली वेजिस पर काम करते हैं उनके माहदे को भी असर नौ जो है रिवाइज किया जाएगा और इस हवाले से वो तमाम। देखिए, बहुत शुक्रिया उमैर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को की जानिब से करोड़ों रुपए मालियत की तनसीबात और दफातर में मुलाजमीन और सारिफिन को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए अहम सिक्योरिटी का फैसला लिया गया है। फेस्को ने सिक्योरिटी स्टाफ को 60 से जायद सिंगल मैन बैरिक्स फ्राहम करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को के ग्रेड स्टेशंस की करोड़ों रुपए मालियत की तनसीबात और इसके साथ साथ जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर कॉलोनी में रहायश पजीर मुलाजमीन को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए फेस्को की जानिब से जो है वो 60 से जायद जो है वो सिंगल मैन बैरिक्स बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो फेस्को की ना सिर्फ तनसीबात की हिफाजत कर सकेंगे बल्कि फेस्को हेडक्वार्टर में जो दाखिल होने वाले सार्फिन हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको भी जो है वो सहूलत फराहम करेंगे और अमन व अमान की सहूलियात को जो है वो बरकरार रखेंगे। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से लाखों रुपए जो है वो सिक्योरिटी के मामलात पर खर्च किए जा रहे हैं। 60 से ज़्यादा जो है वो सिंगल मैन बैरिक्स बनाने का फैसला किया गया है ताकि फेस्को की तनसीबात जो है उसकी हिफाजत की जा सके और इसके साथ साथ मुलाजमीन और सार्फिन को जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम की जा सके और नाखुशगवार वाक़यात से जो है वो बचा जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर फेस्को हेडक्वार्टर में सैकड़ों सार्फिन जो है वो अपने मसाइल लेकर आते हैं और इसके साथ साथ ग्रेड स्टेशन पर भी फेस्को मुलाजमीन ड्यूटी के फ़राज सरंजाम देते हैं। तो इन तमाम तर अमन अमान की सूरत को बरकरार रखने के लिए आज सिंगल मैन बैरिक्स पर फेस्को की जानिब से लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। किसान भाई हो जाएं अब खबरदार, अब होगा धान के मडों और बाकियात को आग लगाने पर मुकदमा के इंदराज के साथ साथ 50,000 रुपए तक जुर्माना। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महफूज अहमद कहते हैं हुकूमत पंजाब ने धान के मुडों और फसल की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे, बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो स्मोक है उसकी रोकथाम के सिलसिला में इकदाम करने शुरू कर दिए गए हैं और महकमा ज़राअत को हिदायत की है कि धान के मुडों और बाकियात को जो भी काश्तकार आग लगाएगा उस पर मुकदमा के अंदराज के साथ साथ अब ये भी इख्तियार दिया गया है कि 50,000 रुपये तक उससे जो वो फाइन भी किया जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी महफूज अहमद हमारे साथ मौजूद है। सर, जो फैसला किया गया और उस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है कि 50,000 रुपये जुर्माना होगा अगर किसी ने मुडों को आग लगाई। ये डिप्टी कमिश्नर साहब को इख्तियारात मिल चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर साहब को ये इख्तियारात दिए हैं। हमारा जो काम है महकमे का वो लोगों को अवेयरनेस देनी है, जो कि हम हर मीटिंग में दे रहे हैं, हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं। स्मोक के ब्रोशर भी हमने छपवा लिए हैं, 10,000 कापी हमने छपवा ली है। ये ज़िम्मेदारों को अकेले अकेले ज़िम्मेदार के घर पहुंचा रहे हैं, मस्जिदों में ऐलानात करवा रहे हैं। अगर किसी जगह पे आग लगी तो उसके सिलसिले में 50,000 जुर्माना होगा, FIR होगी या दूसरा भी कोई सज़ा हो सकती है जिसमें 3 माह तक सज़ा है। कंबाइन हार्वेस्टर और दूसरे अपना कंबाइन हार्वेस्टर से इसकी अपना हार्वेस्टिंग की जाएगी। रूटावेटर इसमें चलाया जाएगा और इनके मुडों को ज़मीन में दबा दिया जाए। अगर ज़मीन में दबाया जाए तो उससे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और दूसरी कोई भी चीज़ जो आग लगेगी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर कार्रवाई होगी।
بالکل جی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت چودھری محفوظ احمد کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو پابندی لگائی گئی ہے اسموک کی روک تھام کے سلسلہ میں، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، کوئی بھی کاشتکار مڈوں کو آگ نہ لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف جرمانہ اور سزا ہے تو دوسری جانب اس کے نامیاتی مادے کو، جو زمین کا نامیاتی مادہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے روٹا ویڈر چلا کر اس کے جو باقیات ہیں اسے فصل میں ہی جو ہے وہ زمین میں ہی جو ہے وہ دبا دینا چاہیے. اس سے چونکہ نامیاتی مادہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، آرگینک میٹر جو ہے وہ بڑھتا ہے، جس وجہ سے فصل کی فی ایکڑ جو پیداوار ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار بھائی جو ہے وہ خبردار ہو جائیں، اور اگر مزید جو ہے وہ منڈوں کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس پر ان کے خلاف. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر، آپ تفصیلات سے آگاہ. اسلام آباد صوبہ بھر کے وزراء اور مشیروں کی شان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کی نگرانی کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن جنرل چودھری ظہیر الدین فیصل آباد شان رحمت اللہ عالمین پروگرام کی نگرانی کریں گے. صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان جنگ میں شان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کی نگرانی کریں گے. صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ آصفہ ریاض فتیانہ ٹوبا ٹیکسنگ میں شان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروگرام کی نگرانی کریں گی. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ صوبہ بھر کے وزراء اور مشیروں کی شان رحمت اللہ عالمین پروگرام کی نگرانی کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن چودھری ظہیر الدین فیصل آباد میں شان رحمت اللہ عالمین پروگرام کی نگرانی کریں گے. صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور خان جنگ میں شان رحمت اللہ عالمین پروگرام کی نگرانی کریں گے، اور صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ آصفہ ریاض فتیانہ ٹوبا ٹیکسنگ میں شان رحمت اللہ عالمین پروگرام کی نگرانی کریں گے. ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت چہلم کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم میٹنگ ہوئی، جس میں پولیس، ریسکیو، میونسپل کمیٹی، سوئی گیس سمیت متعدد ڈپارٹمنٹ کے سربراہان نے شرکت کی. محرم الحرام کی طرح اس دفعہ بھی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود. جی شاہد، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت جو ہے ایمرجنسی رسپونس کا جو ہے اجلاس ہوا ہے، جس میں چہلم کے حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع بھر کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کریں. مطلب کس طرح دیکھتے ہیں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں چہلم بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ سیکورٹی کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جتنی بھی تیاریاں ہیں وہ ہم مکمل کر رہے ہیں. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ایمرجنسی ریسپانس کی جو ہماری ڈسٹرکٹ کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا. تمام محکمے جو کنسرنڈ ہوتے ہیں چہلم کے اندر وہ موجود تھے. ان سب کے ساتھ جو بھی اس کی پرابلمز ہیں یا جو بھی ان کے ذمہ کام ہے وہ ڈسکس ہوا. کنٹینجنسی پلان فائنل ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جو ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کو ایک دفعہ ری ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے، اور تمام محکموں کو بتایا گیا کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. وہ یہ سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی بار بار ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر مستعد رہنا ہے اور کام جو ہے وہ بالکل اپنی پوری تندہی کے ساتھ کرنا ہے. یہی ایک مقصد ہوتا ہے. اسی سلسلے کے اندر تمام محکمے آج موجود تھے. پولیس، ہمارے 1122 ہیلتھ، سوئی گیس، پی ٹی سی ایل، ایم سیز کے اے سیز، یہ سارے موجود ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے محرم الحرام کے اندر دن رات کام کیا. جی بالکل، جس طرح بات سنیں ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ عمر جاوید کی، ان کا کہنا ہے کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. تمام ڈپارٹمنٹ کے یہاں پہ سربراہان موجود تھے. ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح سے محرم الحرام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کمالیہ میں چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان حجرہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں امن کمیٹی کے ممبران سمیت تحصیل افسران نے شرکت کی. اسی حوالے سے مزید جانیں گے رضوان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان حجرہ کی زیر صدارت کمالیہ میں امن کمیٹی کے ممبران اور تحصیل افسران کے ساتھ جو ہے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. بات بھی ایسا بتائیے گا کس قسم کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، چہلم کے حوالے سے آج میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. اس کے سارے ارینجمنٹس کے حوالے سے، سیوریج لائنز کے حوالے سے، اس میں کلیننس کے حوالے سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو ڈسکس کیا گیا، کیونکہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے ان لائن تھے اور ان کے نمائندگان کو بلایا ہوا تھا. اس کے حوالے سے میں مزید بات کروں تو تمام مکاتب فکر کے لوگ بھی اویلیبل تھے یہاں پہ، اور پراپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں وہ انشاءاللہ ان ٹائم پوری کی جائیں گی، اور تمام تر انتظامات کو جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے انداز کے ساتھ کیا جائے گا. بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ میٹنگ کا مقصد جو ہے چہلم امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں نکالے جانے والا جلوس ہے اس پر جو ہے بہترین انتظامات کرنا تھا، جس سلسلہ میں امن کمیٹی کے ممبران اور تحصیل افسران کے ساتھ. بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد گراس روٹ لیول اور اسکول کالجز میں فٹ بال کروانے کے لیے 5 پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری ملک عدنان کی فیصل آباد آمد، اور اس کے ساتھ فیڈریشن کے عہدیداران نے شرکت کی. 2 ماہ بعد انٹرنیشنل چیمپئن شپ کروانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا. جی علی، آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، فٹ سال کے پاکستان کے جنرل سیکرٹری ملک عدنان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جن کی آمد کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر ان کا ویلکم کیا گیا. ان سے جانتے کہ ان کا یہاں پہ وزٹ کرنے کا کیا مقصد. سر آج آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور فٹ سال کے لیے مزید کیا ہونے جا رہا ہے فیصل آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حافظ اظہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پریزیڈنٹ ہیں یہاں پہ، کہ انہوں نے اتنا والہانہ استقبال کیا. چودھری ننا جٹ صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں فیصل آباد ایسوسیشن کے، امتیاز بٹ صاحب جیسے معروف فٹ بالرز ہیں، تو پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مدعو کیا. آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان کے اندر جو ایسوسیشن کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تاکہ گراس روٹ لیول سے ہم فٹ سال کو پروموٹ کریں اور پاکستان کے اندر ایک اچھے ٹیلنٹڈ پلیئر پیدا کریں اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اسی کے حوالے سے ہمارے ڈفرینٹ سٹیز میں وزٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہم ایسوسیشن کو دیکھیں ان کی ایکٹیویٹی کیسی جا رہی ہیں، ان کی پروگرس کیسی ہے، کتنی اکیڈمیاں ڈیولپ کر رہے ہیں، کتنے کلب ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس میں کس طرح کام ہو رہا ہے، اور ہمارے آنے والے یوتھ کے لیے وہ کس طرح کے پروجیکٹ لا رہے ہیں، تاکہ ہم پاکستان کے اندر ایک ٹیلنٹڈ جو فارم ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں بچوں کا. اور میں آپ کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے ساتھ اعلان کرتا چلوں کہ ابھی حال ہی نیوزی لینڈ واپس گئی ہے، جو بڑا دل برداشتہ پورا پاکستان ہوا، کراؤڈ ہوا، عوام ہوئی. ہم انشاءاللہ العزیز 2 منتھ کے اندر پاکستان کے اندر 6 ملک کی سیریز کرا رہے ہیں فٹ سال کی، جس کے اندر ترکی، نیپال، ایران اور تھائی لینڈ، اور انشاءاللہ العزیز انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے گی. پاکستان میں آئے گی. حافظ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. صاحب بتائیے گا، آپ بہت کوشش کر رہے ہیں اور فیصل آباد میں بڑے اچھے فٹ سال کے میچز بھی ہوئے ہیں، کیا ان کے آگے چیزیں رکھ رہے ہیں آپ اور کس طریقے سے پلیئر دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے ملک عدنان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور ان کے لیے آج ہم نے گیٹ ٹوگیدر یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم فٹ سال کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے ان سے. اور انشاءاللہ یہ فیصل آباد میں ہمیں ایک انٹرنیشنل میچ دے رہے ہیں، اور ہم فٹ سال کو فیصل آباد میں ایک 4 چاند لگا دیں گے. جی بالکل، بڑی خبر ہے کہ فیصل آباد کے اندر انٹرنیشنل فٹ سال کے میچ ہوں گے، جس کے لیے جو باقاعدہ طور پر تیاری بھی کی جا رہی ہے. میرے ساتھ ننا جی موجود ہیں، سے بات کریں. سر بتائیے گا کیا کہیں گے ان کو، تمام مہمانوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فٹ بال کے جنرل سیکرٹری جو پاکستان کے ہیں میرے ڈیرے پر آئے، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ان کی مہربانی مجھے عزت بخشی ادھر آ کے. باقی ہم سب مل کر ان کی سرپرستی میں اس ایونٹ کو، اس پورے پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. لے کے جائیں گے اور پاکستان کا جو ہے نام روشن ہوگا. انٹرنیشنل کی بحالی کے لیے جو فٹ سال کے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ بھی فیصل آباد میں شرکت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف پاکستان میں جو ہے وہ گیمیں کروائی جائیں گی، جس کے لیے باقاعدہ طور پر آج میٹنگ بھی ہوگی اور طے بھی کیا جائے گا کہ 2 ماہ کے بعد پاکستان میں. اور بہت شکریہ علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. مینٹور انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کی طرف سے طلبہ کے مقابلے کے ٹیسٹ میں پوزیشنز لینے والے طلبہ کے لیے تقریب تقسیم انعامات. میٹرو کے ٹیسٹ میں پہلی 2 پوزیشنز پر طلبہ کو موٹر سائیکل، جبکہ مزید 3 پوزیشنز پر کیش انعامات دیے گئے. مستحق اور ہونہار طلبہ کو میاں ذوالفقار علی شاہد اسکالرشپ کے تحت فری ایجوکیشن دینے کا اعلان کیا گیا. بات کریں گے جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جہانگیر، آگاہ کیجیے گا. جی، مینٹور انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں آج ہونہار طلبہ و طالبات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میٹرک کی بنیاد پر تمام بچوں سے اسکالرشپ ٹیسٹ لیا گیا تھا. ان میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے جو طلبہ و طالبات تھے ان میں انعامات تقسیم کیے گئے، اور ٹاپ 5 پوزیشن جو تھی ان میں پہلے 2 موٹر سائیکل اور باقی کو کیش ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا. پوزیشن ہولڈر طالبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ادارہ کے اساتذہ بھی موجود ہیں. پہلے ہم طالبہ سے بات کریں گے کہ یہاں پر آج مینٹور انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو پہلی پوزیشن دی گئی ہے، کیا فیل کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے آگے مستقبل میں پڑھائی کے حوالے سے کیا آپ کا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور والدین کی دعاؤں اور بریلینٹ سائنس اکیڈمی کے اساتذہ کی محنت کی وجہ سے آج یہ پہلی پوزیشن مجھے ملی ہے. اور فیوچر میں مزید چاہوں گی کہ اسلام کی اور اس ملک کی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں. بالکل، اسلام اور اس ملک کی خدمت کے حوالے سے پرعزم ہے. اس حوالے سے اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج میٹرک کے بچوں کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، چونکہ ابھی تک رزلٹ تو نہیں آیا میٹرک والے بچوں کا، لیکن ان کو پہلے ہی پرکھا گیا اور ان میں بہترین پوزیشن پر انعامات بھی دیے گئے. کتنا ضروری ہوتا ہے پوزیشنز دینا، کیونکہ بورڈ نے تو اس بار کہہ دیا کہ ہم پوزیشن نہیں دیں گے. آپ کی طرف سے میٹرک یہاں پر 5 بچوں کو پوزیشنز دی گئی ہیں، انعامات بھی دیے گئے ہیں. بچوں کی حوصلہ افزائی کتنا ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی جو ہے نا، تھپکی جو ہے نا، یہ اڑیل قسم کے گھوڑے کو بھی کام پہ لگا دیتی ہے. جو ہمارے طلبہ جو ہے نا کام نہیں کرتے، پڑھنے کی طرف موٹیویٹ نہیں ہوتے، اگر ہم ان کی کاوشوں کو اپریشیٹ کریں، ان کو شو کریں، تو وہ بچے جو ہے نا موٹیویٹ ہوتے ہیں.
ان کے اندر مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ بجائے کہ کوئی ایسا مین اختیار کریں جس کا کوئی بینیفٹ ہی نہ ہو، ہم نے باقاعدہ پورے پنجاب میں یہ ایڈورٹیز کیا کہ ہم ایک کمپٹیشن کا ٹیسٹ لے رہے ہیں جن میں وہ بچے جو میٹرک کے فریش کینڈیڈیٹ ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں. پھر اس جو کے لیے فریش ہم نے کینڈیڈیٹس ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.